اور اگر کوئی بخشایا گیا تو بتایا یہ گیا ہے کہ اس کے جنازہ میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اس تعلق سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا مزار شریف دہلی کی سرزمین پر موجود ہے۔ آپ کے انتقال کا لمحہ بالکل قریب ہے۔ آپ نے اپنی مجلس کے اندر ایک کفن چور کو دیکھا، بلایا اور بلانے کے بعد میں اپنے جیب سے 5 روپیہ آپ نے اس کو دے دیا اور کہا اے کفن چور دیکھ میرے مرنے کا وقت بہت قریب ہے، جب میری موت ہو جائے لوگ مجھ کو دفن کر دیں تو کفن کی چوری تو کیا کرتا ہے مگر تو میرے کفن کی چوری مت کرنا، میں پہلے ہی تجھ کو 5 روپیہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں آپ کے کفن کی چوری نہیں کروں گا۔ ماحول یہ ہو گیا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو کفنایا گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا جنازے کی نماز کو پڑھ کر کے۔ رات کی تاریکی جب ہوئی تو کفن چور کروٹیں بدل بدل کر کے کہتا ہے دیکھو حضرت نے دنیا ہی میں پہلے مجھ کو 5 روپیہ دے دیا تھا، اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، پیروں کے اندر طاقت نہیں ہے، زبان سے بول بھی نہیں پاتے ہیں اور کانوں سے سن بھی نہیں پاتے ہیں، چلو قبرستان چلتے ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں، تختے کو ہٹاتے ہیں اور کفن کا کپڑا نکال کر کے لاتے ہیں، مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، الگ سے کمائی ہو جائے گی۔ کفن چور قبرستان کو پہنچا، تختہ ہٹایا، قبر کے اندر دیکھا روشنی ہی روشنی ہے، سوچتا یہ چاند کی چاندنی کی روشنی ہوگی، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے قبروں میں دنیا کی روشنی نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کی روشنی آیا کرتی ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، سوچتا آج لوگوں نے عطر کا چھڑکاؤ کیا ہوگا، یہ اس کی خوشبو ہوگی، لیکن اس کو معلوم نہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے قبروں کے اندر جنت الفردوس کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ کفن کے کپڑے کو پکڑا اور پکڑ کر کے کھینچنا چاہا، اتنے میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کروٹ کو بدلی اور کروٹ بدلنے کے بعد میں کفن چور کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے بولتے ہیں نادان جنتی ہو کر کے جنتی کے کفن کی چوری کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ جنتی ہیں، آپ کا کردار جنتی ہے، آپ کے صبح و شام جنتی ہیں، میں ایک کفن چور انسان میں کیسے جنتی؟ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ارے تو ہی نہیں بلکہ دہلی کی منڈیوں میں جا کر کے اعلان کر دے آج جن جن لوگوں نے میرے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا ہے، تو بھی میرے جنازہ میں شامل تھا، اس وجہ سے اللہ نے تجھ کو بھی جنتی بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے مجاز دے دیا کہ حدیث پاک میں سرکار نے جو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جنازہ میں ایماندار کتنا بھی گنہگار ہو اگر شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی نماز جنازہ کا ماحول پائیں تو ضرور اس میں شرکت کر کے دعائیں میت کو بھی دیا کرے اور اگر وہ بخشایا ہے تو اپنے گناہوں کو معاف بھی کروایا کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے روایت ہے کہ آپ کو اللہ نے آب حیات نصیب فرمایا۔ آب حیات جس کو نصیب ہو جاتا اس کو موت واقعی جلدی نہیں ہوتی ہے، طویل عمر اللہ نے ان کو دی ہے۔ جب کہیں کوئی اللہ کا بندہ بھٹک جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے حضرت خضر علیہ السلام وہاں تشریف لایا کرتے ہیں۔ اور اتر پردیش کی سرزمین پر ایک اللہ کے محبوب ولی آنام فرما ہے جن کو سلطان الشہداء فی الہند کہا جاتا ہے، جو حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جن کا مزار شریف بہرائچ شریف کی سرزمین پہ ہے۔ ان کے تعلق سے لطائف اشرفی کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے جس کو خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی نے اپنی کتاب کے اندر جس حوالے سے بات کو لکھا ہے کہ حضرت سید سالار مسعود غازی کا وہ آستانہ ہے
جس آستان مقدسہ پر ہر آدھے گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوا کرتی ہے، تو کہتے اگر کسی کو نصیب ہو وہاں جانا تو کم سے کم آدھا گھنٹے تک ضرور وہاں بیٹھا کرے۔ ممکن ہے کہ ان کے آمد کی وجہ سے ان کے جسم کی ہوا لگ جائے تو بیماروں کو شفا مل جائے۔ تو کہنا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت سیدنا منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا۔ یہ حضرت منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ جن کا مزار مقدس یو پی کی سرزمین الہ آباد میں واقع ہے، جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے اور حضور غوث اعظم کی خدمت میں وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ تو سرکار غوث اعظم کو ایک مرتبہ وضو کروا رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے آب حیات دیا، لمبی عمر ان کو مل گئی، سوچ ہی رہے ہیں تو پیر پینا شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میاں منور شاہ تم یہ سوچتے ہو کہ آب حیات کیا ہے؟ تو سنو آب حیات تم کو دیکھنا ہے تو دیکھو محی الدین عبد القادر جو یہ وضو کر رہا ہے، وضو کا یہ پانی جو عبد القادر کے جسم سے گر رہا یہی آب حیات ہے۔ اتنا کہنا تو حضرت منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور آپ نے وضو کے غسالہ شریف جو سرکار غوث اعظم کے جسم پاک سے گر رہا تھا ایک چلو لیا اور پی لیا، دوسرا چلو پھر لیا پھر پی لیا، تیسرا چلو پھر لیا پھر پی لیا، چوتھا چلو لیا پھر پی لیا، یہاں تک کہ 6 چلو آپ نے وضو کے پانی کو پیا۔ تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے اے منور علی شاہ بس کرو بس کرو، اللہ نے تم کو 6 مرتبہ چلو کے پانی کے ذریعے سے وضو کے پانی کا پینا نصیب فرمایا ہے، اور میرے رب نے تم کو 600 سال کی عمر عطا فرما دی ہے۔ اب اگر زیادہ پیو گے تو بڑھاپا تمہیں زیادہ تکلیف دے گا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے وضو کے چھینٹے کی برکتیں یہ ہیں جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو جب غوث اعظم کے وضو کے پانی کے قطرے کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے وضو کے پانی کے قطرے کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آج ہم لوگ جانے والے انسان کو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے کوئی انسان جا رہا ہے تو جانے کے بعد میں پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو بھی جانا ہے۔ کچھ انسان اتنے جری ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بازوؤں کی طاقت پر ناز کرتے ہیں، پیروں کی قوت پر ناز کرتے ہیں، زمین جائیداد پر ناز کرتے ہیں، لیکن جاؤ دیکھو دارا سے پوچھو، سکندر سے پوچھو، فرعون زمانہ سے پوچھو، نمرود سے پوچھو، ابو جہلیوں سے پوچھو، ان کے پاس کتنی دولت تھی۔ اسی ملک ہند کے اندر نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، قبروں کے اندر سو رہے ہیں، ان کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو حکومت بھی کرتے تھے، مال بھی جن کے پاس تھا، جائیداد بھی جن کے پاس تھی، زمین بھی جن کے پاس تھی، مگر آج ان کا چرچا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک سفید گنبد میں آرام فرما خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کو دیکھو کہ گھر گھر میں ان کا چرچا ہے، نگر نگر میں ان کا چرچا ہے، گلی گلی میں ان کا چرچا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ جو آئے تھے زمین کے لیے آئے تھے، میرے خواجہ جو آئے تھے نبی کے دین کے لیے آئے تھے۔ جو زمین کے لیے آتا ہے اس کا نام مٹ جایا کرتا ہے، جو نبی کے دین کے لیے آتا ہے وہ کائنات میں چھا جایا کرتا ہے۔ آپ رہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہند کا ایک ہی راجا، ہند کا ایک ہی راجا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ کو اللہ نے جان دی ہے، روح دی ہے، طاقت دی ہے، آنکھ کے اندر بینائی دی ہے، تو ان سب کا استعمال صحیح جگہوں پر کریں۔ زمین آپ کے پاس ہے، مکان بنائے تو اس نیت سے بنائے کہ اس مکان کے اندر ماں باپ کی خدمت کریں گے، اس مکان کے اندر نبی پاک کی میلاد کریں گے، اس مکان کے اندر اپنے بیوی کے حق کو ادا کریں گے،
اس مکان کے اندر بچوں کی پرورش کریں گے، اس مکان کے اندر بہن آ گئی تو اس کی خدمت بھی کریں گے، اس مکان کے اندر اپنے پڑوسیوں کو بٹھا کر کے غوث اعظم کا لنگر کھلائیں گے، اس مکان کے اندر بزرگوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ساری سوچ اگر ہے تو زمین جو آپ نے لی، جس پر مکان آپ نے بنایا، وہ زمین آپ کے لیے یہاں بھی کام آئے گی اور وہ زمین آپ کے لیے وہاں بھی کام آئے گی۔ آج باپ نے بیٹی کی شادی کر دی اور بیٹے کی شادی بھی کر دی، بیٹا کی بھی شادی کی، بیٹی کی بھی شادی کر دی، لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ باپ جب ضعیف ہو جایا کرتا ہے تو وہی بیٹا جو باپ کا ہے اور وہی بیٹی جو باپ کی ہے، اب اس کے اندر دیکھیے کتنی تمیز اور کتنی تفریق ہو جایا کرتی ہے، کس طرح دوریاں ہو جایا کرتی ہے کہ باپ کا وہ بیٹا اپنی بہن کو بھولا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اس کی خیریت نہیں لے رہا ہے، بہن کس حال میں رہتی ہے کوئی خیریت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا مگر بہن کی خیریت لینے کے لیے بھائی تیار نہیں ہے، اس کی کیفیت کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے عزیزو، اگر تمہاری بہن کہیں رہتی ہے، اس کا رشتہ کہیں ہو گیا ہے تو ضرور اس کی خیریت لیا کرو، اس کے حال کو معلوم کیا کرو۔ اگر کوئی بھائی بہن کی خیریت نہیں لیتا ہے تو سمجھ لو بہن کمزور ہو جایا کرتی ہے، اس کے معاملات کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر بہن کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہو تو بہنوں کی خیریت لیا کرو۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی نوجوان ہیں جو اپنے حال میں ایسے مست رہتے ہیں کہ ان کا کھانا مل گیا، سب کچھ ان کو مل گیا، ان کے تمباکو مل گئے، سب کچھ ان کو مل گیا، ان کو پینا مل گیا، سب کچھ ان کو مل گیا۔ بیوی ہے تو اس کی فکر نہیں ہے، بچے ہیں تو اس کی فکر نہیں ہے، اولاد ہے تو اس کی فکر نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے نوجوان ڈگمگا رہے ہیں، رات کی تاریکی چھاتی ہے اور رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اپنے زبانوں کے پاس ہونٹوں کے قریب شراب کی بوتلیں لا کر کے لگا لیا کرتے ہیں، نشے میں بدمستی کے ساتھ پوری رات گزار دیا کرتے ہیں۔ نہ تو ماں کی خدمت کی پرواہ ہے، نہ تو باپ کے خدمت کی پرواہ ہے، نہ تو رشتہ دار کی خدمت کی پرواہ ہے، نہ تو بیوی کے حقوق کی پرواہ ہے، نہ کسی اور کے حق کی پرواہ ہے، بدمستی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، رات جب چھاتی ہے تو گھر والوں کی خیریت کو معلوم کرنے کے بعد میں مصلی بچھا کر اپنے رب کو منانے میں لگ جایا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں مجھ کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ چند سالہ زندگی ہے، چند لمحے کی زندگی ہے۔ وہ کھاتے ہیں تو اس کھانے میں بھی اللہ کی یاد لایا کرتے ہیں، پیتے ہیں تو پینے میں بھی اللہ کا تذکرہ لایا کرتے ہیں، سوتے ہیں تو سونے میں بھی اللہ کی بات لایا کرتے ہیں۔ اور حال تو کچھ نبی کے دیوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، آج بے راہ روی کا معاملہ تو اتنا ہو چکا ہے کہ وہ قرآن جو ہمارے پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، وہ قرآن جو ہماری زندگی کے رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا، آج اس قرآن کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قرآن کی جگہ پر ہمارے نوجوانوں کی انگلیاں جو قرآن کی سپاروں پر تلاوت کے لیے چلا کرتی تھیں، آج نوجوانوں کی انگلیاں اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، موبائل کے ٹچ اسکرین کے اوپر چلتی ہوئی جا رہی ہے اور اتنا ڈگمگایا ہوا یہ نوجوان جا رہا ہے۔ نوجوان تو نوجوان، بوڑھے تو بوڑھے، مرد تو مرد، عورتیں اور لڑکیاں بھی اس میں ملوث ہوتی نظر آ رہی ہیں اور اسکرین ٹچ کا موبائل لے کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں کہ انہی موبائلوں کے ذریعے سے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور انہی موبائلوں کے ذریعے سے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مال دے، موبائل آپ کے پاس ہو تو اس کا استعمال صحیح طور پر کیا کرو تاکہ آخرت میں آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے، آپ کے لیے بامرادی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے
نے کلام پاک میں اعلان فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو سارے لوگوں کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ موت کی تیاری کیسی ہوگی؟ نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے۔ موت کی تیاری کیسی ہوگی؟ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ موت کی تیاری کیسی ہوگی؟ درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ایسا چلن ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے آقا پر کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ صبح سے لے کر شام تک 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ جس گھر کے اندر درود پاک کا چلن شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے، اور اس کی پریشانیاں ایسی کافور ہو جایا کرتی ہیں کہ وہ زمین پر رہتا ہے تب بھی سکون سے رہتا ہے، اور زمین میں جاتا ہے تب بھی وہ سکون سے جایا کرتا ہے۔ جانے کے لیے دنیا میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، لیکن جانے والے بہت طرح کے لوگ آئے ہیں۔ انہی جانے والوں میں ایک 15ویں صدی کے اندر اللہ کا ایک محبوب بندہ گیا ہے، جس کے جانے کو دنیا کی نظروں نے دیکھا، جسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، علامہ اختر رضا خان ازہری کہا جاتا ہے۔ وہ گئے ہیں تو ایسے گئے ہیں کہ دنیا کی نظروں نے دیکھا، اور جانے والے اشر فعلی کی شکل میں گئے تو ان کے چہرے پر دھول نظر آیا، مگر ہمارے اور آپ کے تاج الشریعہ گئے ہیں تو ان کے چہرے پر نور ہی نور نظر آیا ہے۔ تو ایسا چہرہ بنا کر کے جاؤ، ایسا حال بنا کر کے جاؤ کہ جب دنیا سے جاؤ تو چہرہ دیکھنے کے بعد میں برجستہ دنیا کے لوگ یہ کہیں یہ عام نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ جانے والا مدینے کے مصطفیٰ کا سچا غلام جا رہا ہے۔ ہم سب کو بستی بستی کریا کریا تاجو شریعہ کون بنا مہمان کعبہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاج الشریعہ کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے۔ وہ بھی گئے ہیں تو دنیا نے ان کو یاد کیا۔ جنازے کے ماحولات کو دیکھا دنیا نے تو لاکھوں کی تعداد میں دیوانے تھے۔ 57 ملک کے لوگوں نے خطوط کے ذریعے سے تعزیت کے الفاظ کو پیش کیے۔ تو ایسی زندگی بنا لو کہ انتقال کے بعد میں جب لوگ کاندھا دیں تو کاندھا دینے کے بعد میں لوگ یہ کہیں کہ یہ جانے والا عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ جانے والا محلے کا نمازی جا رہا ہے، یہ جانے والا بھائی کا خیال کرنے والا جا رہا ہے، یہ جانے والا ماں باپ کی خدمت کرنے والا جا رہا ہے، یہ جانے والا اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے والا جا رہا ہے، یہ جانے والا اپنی بیوی کا دیکھ ریکھ کرنے والا جا رہا ہے، یہ جانے والا اپنے بھائی اور بہنوں کے دیکھ بھال کرنے والا صحیح طور پر جا رہا ہے، یہ جانے والا مسجد اور مدرسے کا خیال کرنے والا جا رہا ہے، یہ جانے والا عالموں سے اور اولیاء کرام سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ ایسی زندگی مت بناؤ کہ لوگ کاندھا دیں تو یہ کہیں یہ شرابی جا رہا ہے، یہ پاپی جا رہا ہے، یہ زانی جا رہا ہے، یہ ڈاکو جا رہا ہے، یہ رہزن جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا بنا لو زندگی کو کہ جب کوئی کاندھا دے تو برجستہ فخر کے ساتھ کہے کہ ہم نے کاندھا دیا ہے تو کسی دنیا دار کو نہیں کاندھا دیا ہے، ہم نے کاندھا دیا ہے تو عاشق احمد مختار کو کاندھا دیا ہے۔ تو ایسی زندگی آپ بناؤ گے تو ماشاءاللہ آپ کے لیے بھی فائدہ رہے گا، اور جو زندگی بنا کر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے جائے گا اس کے لیے بھی فائدہ رہے گا۔ آج دنیا میں لوگ روتے بہت ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ دنیا والوں کے سامنے روتا ہے اس کو رب کے سامنے رونے کا موقع نصیب نہیں ہوتا، اور جو دنیا داروں کے سامنے روتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ دنیا داروں کے سامنے کبھی نہیں روتا۔ اور رب یہ کہتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ کر کے آنکھوں سے آنسو کو بہا، میری وہ ذات ہے کہ میری بارگاہ میں اگر تو روئے گا تو میں کسی سے کہوں گا بھی نہیں اور دنیا والوں کے سامنے رونے سے بچا لوں گا بھی۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی کبھی روتے رہو، ایسی بارگاہ میں رو جو آپ کے آنسوؤں کی قدر کرے۔ آپ کی آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔
ٹھنڈک کا موسم ہے، تقریر کا ماحول بن نہیں پا رہا ہے، چند نصیحت والی باتیں ہم نے کی ہیں، اور آپ لوگ بھی اس کھلے ماحول میں بیٹھ کر کے ذکر مصطفیٰ کو سن رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور مرحوم محمد حسین صاحب کی قبر پر رحمت و نور کا نزول فرمائے، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقربا، ان کے بیٹا بیٹی، ان کی اہلیہ اور ان کے تمام اس بستی کے لوگ جو چاہنے والے ہیں، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحالی کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔